سلطان کی گاڑی جیسے ہی عالی شان حویلی کے گیٹ پر رکی تو اس نے اطمینان سے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اس سے پہلے ہی کہ وہ باہر نکلتا اسے پیچھے والی سیٹ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے، کیونکہ پچھلی سیٹ پر وہی لڑکی جس کے گھر سے بھاگنے کی خبریں اس وقت پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھیں، اپنے پھٹے ہوئے لہنگے کو ہاتھوں سے سنبھالے بری طرح کانپ رہی تھی اور خوف زدہ نگاہوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سلطان نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ سہمی ہوئی اپنے لہنگے کے گھیر کو لپیٹے اس کے پیچھے پیچھے حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں سلطان کے گھر والے اور قریبی رشتہ دار موجود تھے، جو سلطان کو دیکھ کر مسکرانے ہی والے تھے کہ ان کی نظریں ان کے پیچھے آتی ہوئی چھپی اس اجنبی لڑکی پر پڑ گئیں۔ سب کے چہروں پر حیرت کے سائے لہرا گئے۔ سلطان کے والد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے اور اسے اس وقت اپنے ساتھ کون لے کر آیا ہے۔ سلطان اسے اس وقت اپنے ساتھ کون لے کر آیا ہے؟ سلطان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا اور لب کشائی کرنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اریج، جس کا چہرہ خوف اور شرم سے سرخ ہو رہا تھا، سلطان کے پیچھے سے ایک قدم آگے آئی اور پوری ہمت مجتمع کر کے بلند آواز میں بولی کہ وہ سلطان کی بیوی ہے۔ یہ جملہ اس وقت حویلی کے پرسکون ماحول پر بجلی بن کر گرا۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جو اگلے ہی لمحے کوہرام میں بدل گیا۔ سلطان کے گھر والے اپنی جگہ سے اچھل پڑے، کسی کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کی ماں کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر کر چکنا چور ہو گیا، جبکہ سلطان خود اپنی جگہ پتھر کا بن کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے انگارے کی طرح دہکنے لگی تھیں۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے تیار تھا، اس لڑکی کے اس جھوٹ نے اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی دبا دیے۔ گھر میں جیسے طوفان آ گیا ہو، سوالات کی بھرمار ہو گئی، مگر وہ لڑکی بدستور سلطان کی طرف پشت کر کے کھڑی تھی۔ پھر سب کے غیظ و غضب اور حیرت کے درمیان سلطان کی ماں نے زبردستی اسے سلطان کے کمرے کی طرف دھکیل دیا، جس کے بعد وہ جگہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی۔ حویلی میں مچے ہوئے ہنگامے اور گھر والوں کے تانوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے سلطان نے حیا کا بازو اس قدر سختی سے تھاما کہ وہ درد سے کرا اٹھی اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا۔ راستے پر سلطان کے چہرے پر موجود غصے کی لکیریں گہری ہوتی گئیں، اور جب گاڑی شہر کے ایک ویران اور پرسکون علاقے میں واقع اس کے ذاتی فلیٹ کے باہر رکی تو اس نے دھکے کے ساتھ اندر داخل کیا۔ فلیٹ کے اندر کا تاریک ماحول حیا کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ سلطان نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے تھے جو حیا کے وجود کو جلا دینے کے لیے کافی تھے۔ سلطان نے دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ اس نے آج جو حویلی میں تماشا کیا ہے، اس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ سلطان نے اسے جلی کٹی سناتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے خون کے پیاسے دشمن کے گھر کی بیٹی ہے، جس کے باپ نے برسوں سے اس کے خاندان کی خوشیاں چھین رکھی ہیں۔ اس نے حیا کو مخاطب کر کے دھمکی دی کہ وہ اسے یہاں صرف اس لیے لایا ہے تاکہ وہ اس کی زندگی کو دوزخ بنا سکے۔ وہ اسے ایک ایک پل کے لیے ترسائے گا اور اس کا جینا حرام کر دے گا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن سلطان نے اسے اپنی گرجدار آواز سے خاموش کروا دیا۔ اس نے اسے خبردار کیا کہ اب وہ سلطان کی گرفت میں ہے اور یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی ہر سانس پر سلطان کا پہرا ہوگا اور وہ ہر لمحہ اس سے اس دشمنی کا بدلہ لے گا جس کی وجہ سے وہ آج اسی کے گھر آ پہنچی ہے۔ سلطان کا ہر لفظ ایک تازیانے کی طرح حیا کے دل پر لگ رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھاگ کر کسی پناہ گاہ میں نہیں بلکہ اپنی بربادی کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اگلے روز سلطان حیا کو اپنے فلیٹ سے واپسی اسی حویلی میں لے آیا جہاں کل اس کے ایک جملے نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ گاڑی سے اترتے وقت سلطان نے حیا کا ہاتھ اس انداز میں تھاما کہ وہ اس کے قبضے میں قیدی محسوس ہوئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان دونوں پر مرکوز ہو گئیں، جہاں ارم پہلے سے ہی موجود تھی، جس کی آنکھوں میں سلطان کے لیے محبت کا جنون اور حیا کے لیے زہر بھری نفرت صاف عیاں تھی۔ جیسے ہی سلطان نے سب کے سامنے
حیا کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ گھر والوں نے سوالات کرنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ سلطان نے بلند اور بے لاگ آواز میں اعلان کیا کہ اس کی من پسند شادی ہے اور وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ارم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ چیختے ہوئے سلطان کی طرف بڑھی۔ ارم نے پاگلوں کی طرح سلطان پر سوالات کی بوچھار کر دی کہ آخر وہ اس دشمن کی بیٹی کو اس گھر میں کیسے لا سکتا ہے جس کے خاندان نے ان کے خون کے رشتے پامال کیے ہیں۔ ارم کی چیخیں لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ وہ زمین پر پیر پٹکتی، اپنے کپڑے نوچتی اور حیا کو مخاطب کر کے بدترین الفاظ کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی ایک چالاک سازش ہے اور اس کا حصہ ہے، سلطان کی زندگی برباد کرنے کے لیے آئی ہے۔ پورے گھر میں ارم کے ہنگامے اور گھر والوں کی سرگوشیوں کا ایک عجیب و غریب سا شور مچ گیا تھا۔ سلطان اس سارے ہنگامے کے دوران بالکل ساکت اور پتھر کی طرح کھڑا رہا۔ اس نے ایک نظر ارم کی بکھری ہوئی حالت پر ڈالی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ ارم کا غصہ اب ہسٹریائی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ سلطان کے قریب آ کر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی کہ وہ اسے جواب دے کہ کیا اسے اس غدار کی بیٹی میں ایسا کیا نظر آیا جو اس نے برسوں کی وفاداری کو لات مار کر اسے اپنا لیا۔ پورا لاؤنج ایک میدان جنگ بن چکا تھا جہاں ارم کی چیخ و پکار، گھر والوں کا ہجوم اور سلطان کے چہرے پر موجود وہ صفاقانہ سکون ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ ان سب کے بیچ میں حیا صرف اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کے سائے میں سلطان کے پہلو میں کھڑی یہ سب کچھ سہنے پر مجبور تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جو آگ ارم کے اندر لگی ہے وہی اسے آنے والے وقتوں میں مزید جلائے گی۔ گھر میں جاری ہنگامہ اور ارم کی چیخ و پکار ابھی تھمی بھی نہ تھی کہ سلطان کے والد، جو اب تک ایک کونے میں خاموش کھڑے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، طیش میں آ کر لاؤنج کے وسط میں آ گئے اور انہوں نے سلطان کا گریبان پکڑ کر اسے دھتکارتے ہوئے یاد دلایا کہ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے برسوں ہی قبل ان کے خاندان کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، اور سلطان کے بڑے بھائی کی موت کا سبب بھی وہی شخص بنا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی لاؤنج کا درجہ حرارت جیسے منجمد ہو گیا۔ حیا کا چہرہ جو پہلے ہی پیلا پڑ چکا تھا اب بے رنگ ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ انجانے میں کس آگ کے الاؤ میں کود پڑی ہے۔ سلطان کے خاندان اور حیا کے خاندان کے درمیان یہ دشمنی صرف ایک پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ لہو اور عزت کا وہ حساب تھا جو دو نسلوں سے چکایا نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان کے والد نے گرجدار آواز میں ان تمام تلخ واقعات کو دہرانا شروع کیا جن کی وجہ سے ان کے گھر کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں۔ انہوں نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ جس دشمن کو وہ برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی بیٹی کا ان کے گھر میں ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے ماتھے پر بھی شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے اپنی نظریں حیا کے چہرے پر جمائیں جو اس وقت لرزتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سلطان کے ذہن میں کل رات سے اب تک کے تمام واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اپنی گاڑی کے پچھلے حصے میں چھپی ملی تھی۔ کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا کوئی پلان؟ سلطان کے اندر شک کا ایک ایسا بیج بویا گیا جس نے تیزی سے تناور درخت کی شکل اختیار کر لی۔ اسے حیا کی معصومیت ایک دکھاوا لگنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ لڑکی واقعی اس کے دشمن کی بیٹی ہے، اور کیا یہ سب اس کے والد کا کوئی جال ہے جس میں وہ خود کو پھنسا ہوا پا رہا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی نفرت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا شکوک و شبہات کا سمندر بھی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے حیا کو ایک اجنبی کی طرح دیکھا جس کی ہر حرکت، ہر آنسو اور ہر سانس اب اس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ گھر کے دیگر افراد بھی اب حقارت اور شک کی ملی جلی نظروں سے حیا کو دیکھ رہے تھے، اور سلطان جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا آج پہلی بار اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ آیا یہ لڑکی واقعی ایک مجبور انسان ہے یا پھر اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے بھیجی گئی ایک خطرناک مہرہ ہے۔ حیا کو محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں موجود تمام تر توجہ اور نفرت کا مرکز اب وہی ہے، اور اس کے گرد گھیرے ہوئے شک کے یہ بادل اسے تنہا کر رہے ہیں۔ سلطان کے والد کی آواز ابھی بھی
گونج رہی تھی، جس نے سلطان کے دل میں شک کی آگ کو دہکا دیا تھا کہ شاید اپنی ہی دشمنی کے گڑھ میں وہ جا گرا ہے۔ گھر والوں کی شدید احتجاج اور والد کے تلخ الفاظ کے طوفان کے بعد سلطان نے حیا کی کلائی پر اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کر لی اور اسے کھینچتا ہوا اپنے پرتعیش خوابگاہ کی جانب لے گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے دھکیل کر اسے اندر داخل کیا اور پھر باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کا کمرہ، جو پہلے کبھی اس کا پرسکون ٹھکانہ ہوا کرتا تھا، اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ حیا دیوار کے ساتھ لگ کر سسکیاں بھرنے لگی، جبکہ سلطان کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی ہی الجھنوں میں گرفتار تھا۔ اسے حیا سے شدید نفرت تھی، ایک ایسی نفرت جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑی تھی، کیونکہ یہ لڑکی اس کے خاندان کے سب سے بڑے دشمن کی اولاد تھی، جس نے اس کے باپ اور بھائی کو ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر حیا کے لرزتے ہوئے وجود اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو اس کے دل کا ایک گوشہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا سا گیا۔ حیا کا چہرہ، جو کسی بھی قسم کی مکاری سے خالی تھا، اور اس کی وہ معصومیت جس میں خوف کے سوا کچھ نہیں تھا، سلطان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئی۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب ایک بہترین اداکاری ہے جو دشمن نے اسے پسانے کے لیے سکھائی ہے، مگر حیا کے چہرے پر موجود وہ خاموش قرب اس کے اندر کے منطقی ذہن کو مسلسل جھٹکے دے رہا تھا۔ سلطان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور حیا کے قریب جا کر اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا تاکہ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی نظروں میں سازش یا پھر دشمنی کی چمک دیکھے گا، مگر وہاں صرف ایک بے پناہ تنہائی اور ڈر تھا۔ یہ سب دیکھ کر سلطان ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ ایک طرف اس کا دماغ اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف سے اس کا دل اسے بار بار جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ وہ اسے نفرت کی نظروں سے دیکھتا رہا، اسے برا بھلا کہا، اسے دشمنی کے طعنے دیے، لیکن حیا کی چپ نے اسے اندر تک الجھا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی کہ کیا واقعی یہ لڑکی اتنی سادہ ہے جتنا وہ نظر آ رہی ہے، یا پھر وہ ظاہر کر رہی ہے، یا پھر سے کوئی ایسی خطرناک بازی ہے جس نے سمجھنا ابھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ سلطان کا غصہ اب ایک ٹھنڈی پڑتی ہوئی آگ میں بدل رہا تھا جس میں الجھن کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر بالکنی کی طرف چلا گیا، مگر اس کی پشت پر بھی اسے حیا کی لرزش محسوس ہو رہی تھی جو اس کی سوچوں کی گرداب کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ سلطان کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس دشمنی کی کہانی میں کوئی ایسی بات ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر پاگل کر رہی تھی۔ سلطان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی ارم کے لیے انتقام کا دروازہ کھل گیا تھا، اور اس نے موقع پاتے ہی حیا کو اکیلا پا کر اس پر اپنی ساری بھڑاس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور حیا کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ارم کی آنکھوں میں حیا کے لیے صرف نفرت اور جلن تھی۔ وہ اسے گھر کی نوکرانیوں سے بھی بدتر سمجھتی تھی، اور آج وہ اسے اپنی تذلیل کا سارا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ارم نے چیختے ہوئے حیا کو دھمکیاں دینا شروع کی اور اس کے کپڑوں کو نوچتے ہوئے اسے سرعام رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے حیا کے لباس کو زور سے کھینچا تاکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور حیا سب کے سامنے بے عزت ہو کر رہ جائے۔ اس ہنگامے کے دوران حیا نے کوئی چیخ نہیں ماری اور نہ ہی خود کو چھڑانے کے لیے کوئی ہاتھ چلایا۔ وہ بس زمین پر سمٹتی ہوئی خاموشی سے ارم کے ظلم سہتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے تھے، مگر لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کا یہ صبر ارم کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ دوسری طرف کمرے کے دروازے کے پاس سلطان بالکل ساکت اور پتھر کی طرح کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں ارم کو روک سکتا تھا، اسے ڈانٹ کر باہر نکال سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دور کھڑا ہو کر بڑی سرد مہری سے حیا کی تذلیل کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا مقصد حیا کی ہمت کو توڑنا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا کہ یہ لڑکی اس حد تک ذلت سہنے کے بعد بھی اپنی اصلیت چھپائے گی یا نہیں۔ سلطان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی خاموشی حیا کے لیے ارم کے ہاتھوں سے ہونے والی جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے سلطان کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک بے حسی نظر آ رہی تھی جس نے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ارم کی چیخیں اور لباس پھاڑنے کی جدوجہد کمرے میں گونج رہی تھی، اور سلطان کی ساکت موجودگی اس سارے ظلم پر مہر تصدیق ثابت کر رہی تھی۔ حیا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کسی مجسم تصویر کی طرح آرام کے
ارم کے ہاتھوں میں تھی، اور اسے اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ سلطان کے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی بھی ذرہ موجود نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی انا اور دشمنی کے حساب میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں ہونے والی یہ تذلیل دراصل حیا کے لیے ایک امتحان تھی کہ وہ اس گھر میں کتنی دیر تک خود کو زندہ رکھ پائے گی، جبکہ سلطان کی بے رخی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ وہ خاموشی سے ارم کے ہاتھوں اپنی تذلیل کرواتی رہی، اور سلطان اسے دیکھتے ہوئے اپنے اندر کی نفرت کو مزید ہوا دیتا رہا۔ ساری رات گزر جانے کے بعد بھی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی کا بسیرا تھا۔ سلطان جب صبح سویرے اپنی نیند سے بیدار ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر کونے میں سمٹی ہوئی حیا پر پڑی، جو سردی سے کانپ رہی تھی اور جس کا پورا جسم تیز بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ سلطان نے پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، لیکن جب اس نے حیا کے لبوں سے بے ساختہ نکلتی ہوئی کراہ سنی تو اس کا ضمیر ایک پل کے لیے لرز اٹھا۔ اس نے قریب جا کر جب حیا کا ہاتھ چھوا تو وہ انگاروں کی طرح گرم تھا۔ بغیر کسی تاخیر کے سلطان نے اسے بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے اسے لے کر ہسپتال کی جانب نکل پڑا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جب ڈاکٹر نے حیا کا معائنہ کیا اور سلطان کو اس کی جسمانی حالت کے بارے میں بتایا تو سلطان پر انکشافات کے نئے دروازے کھل گئے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ حیا کے جسم پر موجود نشانات اس کی کمزوری اور اس کی ذہنی کیفیت بتاتی ہے کہ وہ برسوں سے کسی شدید گھریلو تشدد اور قید کا شکار رہی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ حیا کی یہ معصومیت اور خاموشی دراصل اس کی تربیت کا حصہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس کے باپ کے ظلم کا رد عمل تھا، جس نے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ سلطان کو یہ جان کر سخت دھچکا لگا کہ جسے وہ اب تک دشمن کی ایک چالاک بیٹی سمجھ کر اس پر ظلم کر رہا تھا، وہ خود اپنے ہی گھر میں ایک قیدی کی زندگی گزار کر آئی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر سلطان کے ذہن میں ایک تازیانے کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ ارم کے سامنے اسے ذلیل ہوتے دیکھتا رہا اور کس طرح اسے اپنے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ سلطان ہسپتال کی راہداری میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی دشمنی کی انا میں ایک ایسی لڑکی کو مزید تکلیف دی جو پہلے ہی زندگی کے زخموں سے چور چور تھی۔ اس کے دل میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سا پچھتاوا جنم لے رہا تھا۔ اسے حیا کی وہ خاموشی اب اپنی جگہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار رہا۔ اس کا دل جو پہلے حیا کے لیے پتھر تھا، اب اس کی تکلیف کو محسوس کرنے لگا تھا۔ ہسپتال کی اس سردی نے سلطان کے اندر کی ٹھنڈک کو بھی پگھلا دیا تھا، اور وہ پہلی بار حیا کو ایک دشمن کی بیٹی کی بجائے ایک مجبور اور معصوم انسان کے طور پر دیکھ رہا تھا، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا سوائے اس کے، جیسے وہ اپنی دشمنی کا مرکز بنا بیٹھا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد حیا کی حالت نے سلطان کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں، پرانے نشانات بار بار گھوم رہے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک قابل اعتماد ساتھیوں کو متحرک کیا اور حیا کے باپ یعنی اپنے جانی دشمن کی زندگی اور اس کے گھر کے معاملات کی گہرائی سے چھان بین شروع کر دی۔ اگلے چند دنوں تک سلطان نے اپنے ٹیم کے ذریعے ایسی خفیہ معلومات اکٹھی کی جو اس کی اب تک کے تمام تر مفروضوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ حیا کا اس برسوں پرانی دشمنی یا ان کے خاندانی انتقام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ نے اسے اپنی خود ساختہ قید میں رکھا ہوا تھا۔ اسے نہ تو کسی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی جینے کی۔ اس کے باپ نے اسے اپنی انا اور اپنے جرائم کے لیے ایک ڈھال بنا کر رکھا تھا۔ وہ اسے ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی چیز سمجھتا تھا جس پر صرف اسی کا حق تھا۔ سلطان کو یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کا ذریعہ سمجھ کر اس پر ظلم کرتا رہا تھا، وہ در حقیقت اسی کے دشمن کے ہاتھوں سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے نہ صرف اسے دنیا سے کاٹ کر رکھا تھا، بلکہ آئے روز اسے اپنے غصے اور وحشت کا نشانہ بھی بناتا تھا۔ یہ تمام انکشافات سلطان کی روح تک کو دہلا گئے۔ اسے اپنے کیے پر شدید ندامت محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ کس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کی دشمن کی بیٹی کو سمجھ کر اس کی ایک ایسی بے گناہ کو سزا دی جو خود اپنے باپ کے مظالم سے بھاگ کر اس کی پناہ میں آئی تھی۔ سلطان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر ان تمام دستاویزات اور ثبوتوں کو دیکھ رہا تھا جو حیا کی مظلومیت کی گواہی دے رہے تھے۔
اب اس کے دل میں نفرت کی جگہ ایک عجیب سی تڑپ اور ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے دشمن سمجھ کر اس کا گلا گھونٹ رہا تھا، دراصل وہ اسی کے دشمن کے ظلم کی سب سے بڑی شکار تھی۔ یہ حقیقت سلطان کی آنکھوں سے دشمنی کی پٹی اتارنے کے لیے کافی تھی، اور اب اس کا پورا وجود حیا کو ان تمام دکھوں سے نکالنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ حویلی میں سلطان اور حیا کے ولیمے کی تقریب کا اعلان کیا جا چکا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں ایک ہنگامہ خیز گہما گہمی تھی۔ اگرچہ سلطان کا رویہ حیا کے لیے بدل رہا تھا، لیکن ارم کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی، اور اس نے حیا کو ہمیشہ کے لیے سلطان کی زندگی سے مٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ارم نے خفیہ طور پر سلطان کے دشمنوں سے رابطہ قائم کیا، جو پہلے ہی حیا کی تلاش میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھے، اور انہیں حویلی میں داخل ہونے کا مکمل خفیہ راستہ اور وقت بتا دیا۔ ولیمے کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اور گھر کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارم نے حیا کے باپ کے بھیجی گئی کرائے کے غنڈوں کو اگبی دروازے سے حویلی کے اندر آنے کا اشارہ دیا۔ اس کا شیطانی منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی تقریب کا آغاز ہو اور سب کی توجہ اسٹیج پر ہو، یہ غنڈے حیا کو زبردستی اٹھا کر لے جائیں، اور پھر بعد میں وہ سلطان کے سامنے یہ ڈرامہ کرے کہ حیا خود اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی گئی ہے، تاکہ سلطان کی عزت اور وقار کو سب کے سامنے خاک میں ملا سکے۔ ارم کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب حیا کا سلطان کی زندگی میں کوئی وجود نہیں بچے گا۔ اس نے حیا کے کمرے کے باہر پہرہ بھی کم کروا دیا تھا، تاکہ غنڈوں کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ حویلی کی روشنی اور سجاوٹ اپنی جگہ، مگر حیا کی زندگی پر ایک ایسا تاریک بادل منڈرا رہا تھا جس سے شاید وہ سلطان کی مدد کے بغیر بچ نہ پاتی، اور ارم جو اب پوری طاقت اور پوری جنونیت میں مبتلا تھی، اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بے تاب تھی جو وہ حیا کی زندگی میں لانے والی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کی جگمگاہٹ اور مہمانوں کا شور تھا کہ اچانک حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت پھیل گئی۔ اگبی دروازے سے داخل ہونے والے سیاہ لباس میں ملبوس مسلح غنڈوں نے اچانک حیا کے کمرے کا رخ کیا، جہاں وہ اکیلی بیٹھی اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ دھڑام سے کھلا اور ان درندہ صفت لوگوں نے اندر قدم رکھا، حیا کے حواس گم ہو گئے۔ اس نے فوراً ہی پہچان لیا کہ اس کے باپ کے بھیجے ہوئے وہی کرائے کے کارندے ہیں جو اسے دوبارہ اسی تاریک قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے تھے، جہاں سے وہ اپنی زندگی کی آخری امید لے کر بھاگی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے پتھرا گیا، اور وہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ لوگ اسے لے گئے تو اس کی زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ایک گنڈے نے جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا خوف سے خشک ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت سلطان، جو کسی کام سے کمرے کی طرف آ رہا تھا، اس نے کمرے کے اندر ہونے والی ہلچل اور حیا کے دبیز سسکیوں کو بھانپ لیا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سلطان کی رگوں میں بھی خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان غنڈوں پر ایک شیر کی طرح حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی انتہائی وحشیانہ تھی، کیونکہ غنڈے تعداد میں زیادہ تھے اور مسلح تھے۔ سلطان نے ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ اسے کئی جگہوں پر شدید چوٹیں آئیں اور اس کے لباس پر خون کے دھبے نمایاں ہونے لگے تھے، مگر اس کی نظریں صرف حیا پر ہی مرکوز تھیں، جو ایک کونے میں سہمے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غلطیوں کی سزا یہ رہے گی اپنی آزادی کھو کر دے۔ ایک گنڈے نے جب خنجر نکال کر سلطان کی پیٹھ پر وار کرنے کی کوشش کی تو حیا کی چیخ گونج اٹھی۔ سلطان نے پھرتی سے مڑ کر اس کا ہاتھ مروڑا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ کمرے میں فرنیچر ٹوٹنے اور کرسیوں کے الٹنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پورا گھر اس ہنگامے سے ہل سا گیا تھا۔ سلطان اب پوری طرح لہولہان ہو چکا تھا، لیکن اس کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ ایک دیوار کی طرح حیا اور ان غنڈوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ ہر بار کو اپنے سینے پر سہتے ہوئے وہ حیا کو یقین دلا رہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی بھی اسے اس کی پناہ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، بلکہ سلطان کے اندر کی انسانیت اور اس کی محبت کا پہلا عملی مظاہرہ تھا، جو اس کے خون میں ڈوبے ہوئے لباس کے ساتھ ساتھ حیا کے دل میں بھی اتر رہا تھا۔ آخرکار اپنی پوری طاقت اور انتقامی جذبے کے ساتھ سلطان نے آخری غنڈے
دروازے سے باہر دھکیل کر حویلی کے گارڈز کو آواز دی، جس سے باقی سب فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کمرہ اب ویران پڑا تھا اور سلطان اپنی جان پر کھیل کر حیا کو دوبارہ قید سے بچا چکا تھا۔ حیا کے لیے یہ منظر ایک خواب جیسا تھا۔ سلطان کا لہو آلود چہرہ اس کے لیے اب نفرت کا نشان نہیں بلکہ اس کی ڈھال بن چکا تھا۔ ولیمے کی تباہ شدہ تقریب کے بعد گھر میں سناٹا چھا چکا تھا۔ سلطان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی قمیص خون سے داغدار تھی اور جسم پر زخموں کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس کے دل کا بوجھ زخموں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ مڑا اور اس نے بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی حیا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں مسلسل بہتے آنسوؤں سے سوج چکی تھیں۔ سلطان نے خاموشی توڑتے ہوئے انتہائی قرب اور ٹھہراؤ کے ساتھ یہ انکشاف کیا کہ اب اسے سب معلوم ہو چکا ہے۔ اسے پتا ہے کہ وہ کسی شخص کی بیٹی ہے اور اس نے اپنی تحقیق کے ذریعے وہ تمام سچ جان لیے ہیں جو حیا نے خوف اور مجبوری کی وجہ سے اب تک چھپا کر رکھے تھے۔ سلطان کی زبان سے اپنے باپ کا نام سنتے ہی حیا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جو اب تک خاموشی سے اپنے درد کو پی رہی تھی، یک دم بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنی ٹوٹتی ہوئی آواز میں اسے اپنی زندگی کی وہ داستان سنائی جس کا سلطان کو اندازہ تک نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے باپ نے اسے ایک جیتے جاگتے انسان سے بدل کر اپنی انا کا قیدی بنا دیا تھا، کیسے وہ اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اس کی ہر خواہش، ہر خواب کو باپ کے ان ظالم اصولوں کے تلے کچل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی کہ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ سلطان کے خاندان کی دشمن بنے۔ وہ تو صرف ایک ایسی زندگی چاہتی تھی جہاں وہ سکون سے سانس لے سکے، مگر اس کے باپ کے لیے وہ صرف ایک مہرہ تھی جسے وہ جب چاہے استعمال کرے۔ حیا کا رونا کسی پتھر کو بھی پگھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی مجبوریوں کا رونا رو رہی تھی کہ کیسے وہ شادی کے دن اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی جس پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن وہ اسے عین وقت پر دھوکہ دے کر چھوڑ گیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پاس سلطان کی گاڑی میں چھپنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حیا کا ہر آنسو سلطان کے دل پر ایک کاری ضرب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو اپنی زندگی کی جنگ ہار چکی تھی، وہ اب بھی اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی۔ سلطان، جس نے اس کے باپ سے دشمنی کی آگ میں اسے جلایا تھا، آج خود شرمندگی سے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ حیا کی یہ ٹوٹ کر روتی ہوئی حالت نے سلطان کے اندر کی نفرت کے آخری تاثرات بھی ختم کر دیے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی دشمنی کا ہدف سمجھ کر نشانہ بنا رہا تھا، دراصل وہ تو خود اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی، اور سلطان اس جنگ میں اس کی ڈھال بننے کے بجائے خود اس پر ظلم کر بیٹھا تھا۔ کمرے میں موجود بھاری خاموشی اور حیا کی ہچکیوں کے تھمنے کے بعد سلطان نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے حیا کے قریب جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ لمس اس بار تذلیل کے لیے نہیں بلکہ تسلی دینے کے لیے تھا، جو حیا کے لیے کسی انہونی سے کم نہیں تھا۔ سلطان نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا نرم رکھتے ہوئے کہا، حیا، دیکھو، میں نے تمہیں دشمن سمجھ کر جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں معافی تو نہیں مانگوں گا کیونکہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، لیکن اتنا ضرور جان لو کہ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اوپر سلطان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی فکر اور نرمی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سلطان، میں تو صرف اس قید سے بھاگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک ایسی آگ میں آ جاؤں گی جہاں مجھے ہر لمحہ ہی اپنی پہچان پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کیا دشمن کی بیٹی ہونا میرا اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اس کے لیے مجھے آپ کی نفرت کا بھی حقدار بننا پڑا؟ سلطان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ تمہارا جرم نہیں، یہ تو میری اندھی نفرت تھی جو مجھے یہ دیکھنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ سامنے کوئی دشمن نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حیا، تم نے جس طرح کل اپنی جان داؤ پر لگا کر میرا ساتھ دیا، اس نے میرے اندر کا وہ پتھر پگھلا دیا ہے جو برسوں سے دشمنی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل تو آپ نے مجھے صرف اپنی گھر کی عزت سمجھ کر بچایا تھا، کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف آپ کی ایک مجبوری ہوں؟ سلطان نے تھوڑا مسکرا کر، جو کہ اس کے چہرے پر بہت کم دکھائی دیتی تھی، اسے یقین دلایا، نہیں حیا، اب تم میری مجبوری نہیں، تم میری ذمہ داری ہو، اور اس سے بڑھ کر شاید کچھ اور بھی جسے میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ان دونوں کے درمیان یہ مختصر سی گفتگو ایک ایسی لہر پیدا کر گئی جو ان کی نفرت کی دیواروں کو آہستہ آہستہ گرانے لگی تھی۔ حیا کو لگا جیسے برسوں بعد اسے کوئی ایسا شخص ملا ہے جو اس کے درد کو نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ اسے بانٹنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ اور سلطان کے دل میں جو اب تک صرف انتقام کی آگ میں جلتا تھا، پہلی بار محبت کی ایک ہلکی سی کرن نے دستک دی تھی۔ اس لمحے میں ان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ نفرت سے نہیں بلکہ ایک ایسے احساس سے بھر گیا تھا جس کا نام شاید ابھی کسی نے نہیں لیا تھا، مگر وہ دونوں اس کی گہرائی کو محسوس کر رہے تھے۔ جہاں اب شکایتوں کی جگہ ایک انجان سا سکون آ رہا تھا۔ سلطان اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھا تھا کہ اچانک اس کا فون گونج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان مگر جانی پہچانی دشمنی کی بو رکھنے والا نمبر جگمگا رہا تھا۔ سلطان نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کی جانی دشمن یعنی حیا کے باپ کی گرجدار آواز ابھری، جس میں دھمکی اور تکبر کی آمیزش تھی۔ اس شخص نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا کہ اس نے اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر بہت بڑی حماقت کی ہے اور اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے سلطان کو چیلنج کیا کہ وہ حیا کو فوراً واپس اس کے حوالے کر دے، ورنہ وہ سلطان کی پوری حویلی کو خاک میں ملا دے گا اور اس کا نام و نشان بھی مٹا دے گا۔ سلطان، جس کے چہرے پر اب خوف کا کوئی بھی شائبہ نہ تھا بلکہ ایک مضبوط اور اٹل عزم موجود تھا، اس نے نہایت ہی ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ وہ بہت دیر کر چکا ہے، کیونکہ اب حیا اس کے گھر کی قیدی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے اور اس کے نکاح کا بندھن اب اس کی عزت اور انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ سلطان نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ حیا اب اس کی امانت ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس امانت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ سلطان کی امانت پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب صرف اور صرف موت ہے۔ اس نے دشمن کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی ہمت نہ کرے، کیونکہ اب حیا کی حفاظت سلطان کا پہلا اور آخری فرض ہے۔ یہ الفاظ اس قدر پر اثر اور خوفناک تھے کہ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سلطان کا یہ جواب اس کے دشمن کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اب حیا کے پیچھے کوئی کمزور لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسا اکیلا کھڑا ہے جسے توڑنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ سلطان نے فون بند کر کے اسے میز پر پھینکا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں باہر کی دنیا میں اب اسے کوئی بھی دشمن نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع نظر آ رہی تھی، جسے وہ آخری سانس تک بچائے رکھنے کے لیے تیار تھا۔ ولیمے کی تقریب میں ہونے والے حملے کے بعد سلطان نے اپنی جاسوسی ٹیم کو اس واقعے کے تمام تر محرکات تلاش کرنے پر لگا دیا تھا، اور بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب ارم کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ سلطان کے ہاتھ سے وہ تمام شواہد اور فون ریکارڈنگز آ گئیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ارم نے نہ صرف حیا کے باپ کے رابطے میں تھی بلکہ وہی وہ ماسٹر مائنڈ تھی جس نے ہنڈوں کو حویلی کے خفیہ راستوں اور حیا کے کمرے کی نقل و حرکت کے بارے میں تفصیلات فراہم کی تھی۔ سلطان نے تمام گھر والوں کو لاؤنج میں جمع کیا اور ارم کے سامنے وہ تمام ثبوت پھینک دیے، جس کے بعد لاؤنج میں ایک قیامت خیز سناٹا چھا گیا۔ ارم، جو اب تک اپنی چالاکیوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر پہلے تو ہکلائی مگر پھر اپنی اصلیت پر اتر آئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ وہ یہ سب صرف سلطان کو پانے کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کو سلطان کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان، جس کا چہرہ غصے سے پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اس نے ارم کے ان جذباتی ڈراموں پر کان نہ دھرے۔ اس نے ارم کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت ہی حقارت بھرے لہجے میں کہا کہ اس نے محبت کے نام پر غداری کا جو کھیل کھیلا ہے، اس کی سزا صرف اور صرف گھر سے بے دخلی ہے۔ سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی لمحے اس حویلی سے نکل جائے، کیونکہ جس ہاتھ نے اس کے گھر کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو، اس کے لیے سلطان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارم روتی گڑ گڑاتی اور سلطان کے پاؤں پکڑ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتی رہی، مگر سلطان کا دل اس کے لیے بالکل موم نہیں ہوا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈز کو بلا کر ارم کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکلوا دیا۔ ارم کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک بوجھل سی خاموشی تھی، مگر حیا کو محسوس ہو رہا تھا ایسا جیسا اس کے سر سے ایک بہت بڑی بلا ٹل گئی ہو۔ اور سلطان، جس نے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا پہلا قدم اٹھایا تھا، اب حیا کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جس میں دشمنی کے بجائے ایک گہرا سکون اور احترام تھا۔ ارم کے نکالے جانے کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلطان کے دشمنوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کا منصوبہ بنایا۔
ایک اندھیری رات جب گھر میں سب گہری نیند سو رہے تھے، حیا کے باپ نے اپنے سب سے ماہر شوٹرز اور مسلح دستوں کے ساتھ ہی سلطان کی حویلی کا محاصرہ کر لیا۔ جیسے ہی فائرنگ کی آوازیں گونجی، سلطان فوراً ہوشیار ہو گیا اور حیا کو محفوظ مقام پر جانے کا کہہ کر خود اپنی حفاظت کے لیے گن لے کر باہر نکلا، جہاں دشمنوں نے گولیوں کی بوچھار کر رکھی تھی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ سلطان اپنی پوری قوت سے مقابلہ کر رہا تھا، مگر دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اچانک سلطان کا دھیان ایک طرف سے ہٹا تو اسے معلوم نہ ہوا کہ ایک دشمن نے بالکل قریب سے اس پر گولی چلانے کے لیے نشانہ لے لیا ہے۔ یہ منظر دور کھڑی حیا نے دیکھ لیا۔ وہ سلطان کو مخاطب کرنے یا چیخنے کے بجائے برق رفتاری سے بھاگی اور سلطان کو زور سے ایک طرف دھکیلتے ہوئے خود اس کی ڈھال بن کر سامنے آ گئی۔ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی حیا سلطان کے پہلو میں گر پڑی اور سلطان کے کپڑوں پر سرخ گرم خون پھیل گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حویلی میں موجود تمام لوگ، یہاں تک کہ سلطان کے گھر والے بھی سکتے میں آ گئے، کیونکہ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی، جسے سب اب تک صرف ایک مجبور اور ڈری سہمی ہوئی ہستی سمجھتے تھے، سلطان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دے گی۔ سلطان کی دنیا جس سے ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس نے حیا کو اپنی باہوں میں تھاما اور اس کا چہرہ درد سے نڈھال مگر سکون سے بھرپور تھا۔ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ دشمن اس غیر متوقع مزاحمت اور حیا کی اس قربانی والے جذبے سے بوکھلا گئے اور سلطان کے گارڈز نے بھی جوابی کارروائی تیز کر دی، جس کے نتیجے میں دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لمحہ سب کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ حیا کی اس بہادری نے دشمنی کی تمام بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ سلطان کے دل میں حیا کے لیے جو محبت تھی، وہ اب ایک دیوانگی میں بدل چکی تھی، اور وہ اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا جہاں ایک دشمن کی بیٹی نے اسے موت کے منہ سے نکالنے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ حیا کے زخمی ہونے اور ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہونے کی خبر سن کر حویلی میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ہی سلطان نے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی جس نے حیا کے والد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ سلطان نے قانون، سیاست اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حیا کے باپ کے تمام خفیہ ٹھکانوں اور وسائل کو ایک ہی دن میں تباہ کر دیا، جس سے وہ شخص بالکل تنہا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جب وہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو کر سلطان کے آمنے سامنے آیا تو سلطان نے اسے ہسپتال کے اس کمرے کا راستہ دکھایا جہاں حیا زندگی کی ڈور تھامے لیٹی ہوئی تھی۔ حیا کے والد نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا اور اسے یہ علم ہوا کہ اس نے سلطان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگائی ہے اور پرواہ نہیں کی، تو اس کے سخت دل میں موجود برسوں کی نفرت اور انا کو جیسے کوئی گہرا زخم لگا ہو۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی انا کے بت کو پوجتا رہا تھا، حیا کے بے حس وجود کو اور اس کے ارد گرد موجود سلطان کی فکر و تڑپ کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گیا۔ حیا کی بہادری نے اسے یہ باور کروا دیا کہ وہ جس انسان کو اپنا دشمن سمجھ کر مارنے پر تلا ہوا تھا، اسی نے اس کی بیٹی کو وہ عزت اور تحفظ دیا ہے جو وہ خود اسے کبھی نہ دے سکا تھا۔ سلطان نے اسے للکارتے ہوئے کہا کہ اب اس کی ضد اور دشمنی کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، کیونکہ جس بیٹی کو وہ اپنا موہرا سمجھتا تھا، آج اسی نے اس کے تمام غلط فیصلوں کو اپنے لہو سے دھو دیا ہے۔ حیا کے والد نے سلطان کے سامنے کوئی جوابی وار تو نہ کیا، مگر اس کے چہرے پر نظر آنے والی ندامت اور شکست کے آثار یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اب مزید اس دشمنی کو جاری رکھنے کی سکت نہیں رکھتا۔ سلطان کا دباؤ اور حیا کی قربانی نے مل کر اس پتھر دل انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں اس برسوں پرانی دشمنی کا ایک ایسا انجام ہوا جس نے حیا کی زندگی میں سکون کی ایک نئی کرن بکھیر دی تھی۔ ہسپتال کے پرسکون ماحول میں جہاں حیا کی سانسوں کی آوازیں ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہی تھی، سلطان اور حیا کے والد کے درمیان ایک خاموش مگر فیصلہ کن معاہدہ طے پایا۔ سلطان نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے جس کی دشمنی نے برسوں سے دونوں خاندانوں کی خوشیاں برباد کر رکھی تھیں، نہایت ہی سنجیدگی سے کہا کہ اپنا کوئی پراپرٹی کا تنازع باقی ہے اور نہ ہی کسی انتقام کی پیاس، کیونکہ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک ہی تعلق ہے اور وہ ہے حیا کی خوشی اور اس کی سلامتی۔ سلطان نے اسے باور کرایا کہ وہ اب تک اپنی انا کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، لیکن اگر آج وہ واقعی اپنی بیٹی کی بہتری چاہتا ہے تو اسے اپنی تمام تر دشمنی، ماضی کے تلخ واقعات اور اپنی ظالمانہ انا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہوگا۔ حیا کے والد، جس کی نظریں اب اپنی زخمی بیٹی کے معصوم چہرے پر تھیں، اس نے سلطان کی ان باتوں میں ایک سچائی محسوس کی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ وہ حیا کے معاملات سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے گا
اور ان کی ازدواجی زندگی میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بدلے میں سلطان نے اسے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ حیا کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا اور اسے وہ مقام دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ کوئی رسمی تحریری معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو مردوں کے درمیان ایک ایسا عہد تھا جس کی بنیاد انتقام پر نہیں بلکہ لڑکی کے آنے والی خوشیوں پر رکھی گئی تھی۔ اسی لمحے برسوں پرانی دشمنی کے تمام تر کاٹے ہوئے زخم جیسے بھر گئے ہوں، کیونکہ حیا کی زندگی نے ہی ان دونوں کو اپنی انا کے خول سے باہر نکال کر ایک ایسی انسانی سطح پر لا کھڑا کیا تھا۔ سلطان نے ایک فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شوہر کی طرح حیا کے والد کو الوداع کہا، اور یوں دشمنی کا یہ طویل باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، جس کے پیچھے اب صرف صلح اور سکون کی ایک نئی صبح منتظر تھی۔